بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الطریقۃ العصریہ کا 7واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ مذکر غائب والی ضمیر اور مؤنث غائب والی ضمیر اور ان کا استعمال پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس ضمیر کا معنی اور اس کے متعلق قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہو ضمیر استعمال کی جاتی ہے، یعنی کوئی چیز ہے وہ کسی مرد کی ہے جو کہ غائب ہے، یہاں پر سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم اس چیز کو اس کی طرف منسوب کریں گے۔ تو ایک مرتبہ تو شروع میں بندہ اس کا جب تذکرہ کرتا ہے تو نام لیتا ہے، یعنی مثلا خالد کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایک مرتبہ شروع میں اس کا نام لیں گے، بعد میں جب ہم اس کی بات کریں گے تو اس کی طرف صرف ہم اشارہ کریں گے، اس کی طرف ضمیر کو ہم منسوب کریں گے۔ تو وہ جو ضمیر ہے جو مذکر غائب کی طرف منسوب ہوتی ہے، مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ہو ضمیر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قلم ہے یہ اس کا ہے، تو پہلے ہم نے خالد کا نام لیا تھا، پھر بعد میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قلم اس کا ہے، تو ہم کہیں گے ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، یعنی اس مرد کا جو کہ غائب ہے یہ قلم ہے۔ اور مؤنث غائب کے لیے جب کوئی چیز منسوب ہم کریں گے تو ہا ضمیر استعمال کی جائے گی، یعنی ہا کے بعد الف ہے۔ مؤنث یعنی کسی عورت یا لڑکی کی کوئی چیز ہے اور وہ غائب ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کی طرف ہم جب اشارہ کریں گے تو شروع میں ایک مرتبہ نام لے لیا جاتا ہے، بعد میں جب اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ہا ضمیر بولیں گے۔ جیسے کتاب ہے تو ہم بولیں گے ھذا کتابھا، یہ اس عورت کی کتاب ہے، تو وہ عورت جو غائب ہے اس کے لیے ہم ہا ضمیر استعمال کریں گے۔ یہ ضمیر کا استعمال ہر زبان میں ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو جس بندے کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں ایک مرتبہ اس کا نام لیا جاتا ہے، بعد میں پھر اس کا بار بار نام نہیں لیا جاتا، بار بار پھر اس کی طرف جب بھی بات کرنی ہو تو ضمیر ہم اس کی طرف لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم بات کرتے ہیں خالد کی کہ خالد میرا دوست ہے، پھر ہم بعد میں بار بار اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ خالد ایسا ہے، خالد ایسا ہے، وہ ہم کہتے ہیں وہ بہت نیک ہے، وہ طالب علم ہے، وہ فلاں کلاس میں پڑھتا ہے۔ تو یہ جو ہم وہ کہہ رہے ہیں بعد میں، یہ ضمیر ہے جو اس مذکر غائب کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں وہ ہم اس سبق میں اور اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ تو سبق سے پہلے یہ سبق کے جو الفاظ معانی ہیں یہ آپ یاد کر لیں، تو اس سے سبق کو سمجھنا ترجمہ کرنا آسان ہوگا اور ذخیرہ الفاظ میں بھی آپ کے اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں اخن بھائی کو کہتے ہیں، اختن بہن کو کہتے ہیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اذن کان، یدن ہاتھ، کتف کندھا، رجل ٹانگ کو کہتے ہیں، فخذ ران کو کہتے ہیں، قدم پیر یعنی پاؤں، ساق پنڈلی، رکبۃ گھٹنا، یا والدہ ماں، اصبع انگلی، کتابہ اس کی کتاب، قلمھا اس کا قلم۔ تو اس میں ہو ضمیر ہے تو یہ مرد کی طرف منسوب ہے، اس مرد کی کتاب۔ قلمھا یہ مؤنث کی ضمیر ہے تو اس عورت کا قلم۔ تو اس سبق میں پہلے ہو ضمیر جو مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا استعمال بتا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں الدرس السابع، یہ 7واں سبق ہے، ہو ضمیر المذکر الغائبی، مذکر غائب کی جو ضمیر ہے ہو ضمیر، اس کو ہم پڑھیں گے۔ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ ھذا کتابہ، شروع میں ایک مرتبہ اس کا نام لے لیا ہے، تو اب آگے جب ہم اس کا تذکرہ کریں گے تو بار بار اس کا نام نہیں لیں گے بلکہ ہم اس کی طرف ضمیر کو لوٹائیں گے، ضمیر منسوب کریں گے۔ تو خالد مذکر ہے اور غائب ہے تو اس کے لیے یہ ہو ضمیر استعمال ہوگی۔ تو اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں ایک جو بولنے والا ہوتا ہے، بات کرنے والا، وہ متکلم شمار ہوتا ہے، اس کے لیے متکلم کی ضمیریں ہوتی ہیں، اور ایک مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، جو سامنے بولنے والے کے سامنے مخاطب ہے، اس کے لیے حاضر کی ضمیریں، مخاطب والی ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، چاہے وہ غائب ہوں، دور ہوں، یا اسی مجلس کے اندر موجود ہوں لیکن وہ ان دونوں کے علاوہ ہیں، تو ان کو بھی غائب ہی شمار کیا جاتا ہے، ان کی طرف بھی غائب والی ضمیریں ہی لوٹائی جاتی ہیں، منسوب کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو بندہ بات کرنے والا ہے اور جو اس کا مخاطب ہے، یہ دو بندے ہیں، ان کے علاوہ خالد تیسرا بندہ ہے، اگرچہ وہ قریب ہی ہے، موجود ہے، لیکن اس سے بات نہیں کی جا رہی یا وہ خود بات نہیں کر رہا، تو اس لیے اس کو غائب شمار کیا جائے گا اور اس کی طرف ہم غائب والی ضمیر لوٹائیں گے۔
ھذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے، ھذا قلمہ یہ اس کا قلم ہے، ھذا رأسہ یہ اس کا سر ہے، ھذا وجہہ یہ اس کا چہرہ ہے، ھذا انفہ یہ اس کی ناک ہے، ھذا فمہ یہ اس کا منہ ہے، ھذا لسانہ یہ اس کی زبان ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ ہم نے اس کا نام لیا ہے اور بعد میں بار بار اس کا ہم نے نام نہیں لیا، یہ ہم نے کہا ہے کہ اس کا قلم، اس کی کتاب، تو اس میں ہو ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ جو خالد ہے، جو مذکر ہے اور غائب ہے۔ آگے اس کو مزید جملوں میں استعمال کیا ہے کہ کوئی بندہ سوال کرتا ہے من ھذا یہ کون ہے، تو جواب میں دوسرا بندہ کہتا ہے ھذا خالد یہ خالد ہے۔ تو یہ ھذا اس میں اشارہ ہے جو پہلے آپ نے پڑھا ہے، مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے۔ اب یہ بندہ پوچھتا ہے سوال کرنے والا این کتابہ اس خالد کی کتاب کہاں پر ہے؟ جب ایک مرتبہ اس کا نام آ گیا ہے تو اب وہ این کتاب خالد اس طرح نہیں بولے گا، دوبارہ اس کا نام نہیں لے گا، اس کی طرف ضمیر لٹائے گا، اور چونکہ وہ مذکر ہے اور غائب ہے یعنی متکلم اور مخاطب کے علاوہ ہے تو ہو ضمیر اس کے لیے لٹائیں گے۔ این کتابہ اس کی کتاب کہاں ہے؟ ھذا کتابہ جواب دینے والے نے کہا کہ یہ اس کی کتاب ہے، یعنی یہ خالد کی کتاب ہے، اس نے بھی اس کا نام نہیں لیا، وہ ضمیر اس کی طرف منسوب کی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا این رأسہ اس کا سر کہاں ہے؟ ھذا رأسہ یہ اس کا سر ہے۔ این صدرہ اس کا سینہ کہاں ہے؟ ھذا صدرہ یہ اس کا سینہ ہے۔ تو یہ اگرچہ قریب موجود ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن وہ متکلم اور مخاطب کے علاوہ ہے، اس لیے اس کو غائب شمار کیا جا رہا ہے۔ تو اگلے سارے جملوں میں اس کا جب تذکرہ کریں گے تو ہو ضمیر اس کی طرف منسوب کی جائے گی، مذکر غائب والی ضمیر ہے یہ۔ اس کے بعد مؤنث غائب والی ضمیر بتا رہے ہیں ہا، اس میں ہا کے بعد الف بھی ہے۔ جب کسی مؤنث کا تذکرہ کیا جائے گا جو غائب ہو، یعنی بولنے والی یا بولنے والی کے سامنے مخاطب نہ ہو، تو اس کی طرف جب ہم کوئی چیز منسوب کریں گے تو اس کے لیے ہا ضمیر بولی جائے گی یا منسوب کی جائے گی۔ جیسے بتا رہے ہیں ھذی فاطمۃ یہ فاطمہ ہے، ھذا کتابھا اب ہم کتاب کو اس کی طرف منسوب کریں گے تو وہ مؤنث ہے اور غائب ہے، تو اس لیے ہا ضمیر ہم اس کے لیے لے کر آئیں گے۔ ھذا کتابھا یہ اس کی کتاب ہے، ھذا قلمھا یہ اس کا پین ہے، ھذہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے، تلک کراستھا وہ اس کی کاپی ہے، ھذا اخوھا یہ اس کا بھائی ہے، وتلک اور وہ اختھا اس کی بہن ہے۔ تو یہ بھائی کے لیے مذکر والا اس میں اشارہ ھذا استعمال کیا ہے، بہن کے لیے مؤنث والا، اور بھائی قریب ہے تو ھذا اور بہن دور ہے تو تلک مؤنث بعید والا اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اس سبق میں اصل تو ضمیروں کا استعمال بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو پچھلی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں اشارہ اور من وغیرہ ان کا بھی بار بار اس میں استعمال ہوتا ہے تاکہ ان کی آپ کو یاد دہانی رہے اور ان کی پریکٹس ہوتی رہے۔ آگے یہ مؤنث کی جو ضمیر ہے مؤنث غائب کی ہا، اس کا مزید استعمال بتا رہے ہیں۔ کوئی سوال کرتا ہے من ھذہ یہ کون ہے؟ تو جواب دیا ھذہ فاطمۃ یہ فاطمہ ہے۔ اب اس کے بارے میں جب بار بار بات ہوگی تو اس کا نام نہیں لیں گے، اس کے لیے مؤنث غائب والی ضمیر استعمال کریں گے۔ این کتابھا اس کی کتاب کہاں ہے، یعنی وہ عورت ہے تو اس کے لیے ہا ضمیر لائیں گے، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ھذا کتابھا یہ اس کی کتاب ہے، یعنی یہ فاطمہ کی کتاب ہے۔ این ساعتھا اس کی گھڑی کہاں ہے؟ ھذہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدھا اس کے والد کہاں ہیں؟ ذاک والدھا وہ اس کے والد ہیں۔ تو اس میں سب جملوں میں ہا ضمیر لائی گئی ہے کیونکہ یہ فاطمہ کی طرف نسبت ہے، وہ مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے یہ ہا ضمیر استعمال ہوگی۔ آگے لمن کا استعمال بتا رہے ہیں، لمن ھذا، لمن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز کس کی ہے، تو ھذا سے مراد ہے کہ یہ چیز، اور لمن یہ کس کے لیے ہے، یعنی کس کی ملکیت ہے، یہ چیز کس کی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے لمن استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی سوال کرتا ہے لمن ھذا الکتاب یہ کتاب کس کی ہے، تو جواب ہے ھذا کتاب محمود یہ محمود کی کتاب ہے۔ تو کتاب مضاف ہے، محمود مضاف الیہ ہے، تو کتاب پر تو پیش آئے گی، مضاف الیہ پر زیر آتی ہے ہمیشہ، تو محمود ہم پڑھیں گے۔
لمن ذاک القلم، وہ قلم کس کا ہے؟ تو قلم دور ہے تو اس کے لیے ذاک والا اسم اشارہ استعمال کیا ہے۔ ذاک قلمہ، وہ اس کا قلم ہے، یعنی پیچھے جس کا ہم نے نام لیا تھا محمود، اب ہم دوبارہ اس کا نام نہیں لیں گے، اس کی طرف وہ مذکر غائب ہے تو مذکر غائب والی ضمیر ہم اس کی طرف منسوب کریں گے کہ وہ اس کا قلم ہے، یعنی محمود کا قلم ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے لمن ہذہ الکراسۃ، یہ کاپی کس کی ہے؟ جواب ہے ہذہ کراسۃ زینب، یہ زینب کی کراسہ، زینب کی کاپی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کا نام لے لیا ہے۔ پھر سوال ہوگا لمن تلک الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ جواب ہے تلک ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ تو زینب کی گھڑی ہے تو زینب کی طرف نسبت کرنے کے لیے ہا ضمیر مؤنث غائب والی استعمال کی ہے کہ یہ اس کی گھڑی ہے، یعنی زینب کی گھڑی ہے۔ اس طرح یہ سارا سبق بھی آپ یاد کریں، اس کی جو عبارت ہے جو عربی ہے اس کے اوپر زبر زیر اعراب لگا کر آپ اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، اور یہ جو سوال جواب ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے آپ اس طرح سوال کریں۔ ان جملوں کے علاوہ بھی اور چیزوں کے بارے میں آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے، یہ کتاب کس کی ہے، اس کی کتاب کہاں ہے، اس کی گھڑی کہاں ہے، اس طرح کے اور سوال جو آپ آپس میں کریں، اس سے آپ کی ان جملوں کی مشق ہوگی، پریکٹس ہوگی۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے تمرین دی ہے، اس تمرین کو بھی آپ حل کریں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ یہ جو الفاظ آگے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو ضمیر آپ لگا کر ان کو استعمال کریں، یعنی مذکر غائب والی ضمیر استعمال کریں۔ جیسے ھذا عبد اللہ، یہ عبداللہ ہے، اور پھر آگے اس کی ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ ھذا عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے۔ تو ہم مثلاً کہتے ہیں ھذا خالد، یہ خالد ہے، ھذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے، ھذہ اذنہ، یہ اس کا کان ہے۔ تو اس میں ہم ہو ضمیر لگائیں گے، پیچھے خالد کا تذکرہ ہے تو ہو ضمیر مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی آنکھ ہے، اس کا کان ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ھذہ مؤنث والا اسم اشارہ استعمال ہو رہا ہے، تو دیکھنے میں تو عین اذن میں مؤنث والی کوئی علامت تا وغیرہ نظر نہیں آ رہی، تو اس بارے میں ایک اصول آپ یاد رکھیں کہ جو انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ آنکھ، کان وغیرہ، ناک وغیرہ، اس میں جو اعضاء دو ہیں، جیسے آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، تو یہ سارے اعضاء مؤنث استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو ان کے لیے ہم ھذہ مؤنث والا اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح آگے ہے ھذہ یدہ، یہ اس کا ہاتھ ہے، ھذہ اصبعہ، یہ اس کی انگلی ہے، ھذہ کتفہ، یہ اس کا کندھا ہے، ھذہ رجلہ، یہ اس کی ٹانگ ہے، ھذہ فخذہ، یہ اس کی ران ہے، ھذہ قدمہ، یہ اس کا پاؤں ہے، ھذہ ساقہ، یہ اس کی پنڈلی ہے، ھذہ رکبتہ، یہ اس کا گھٹنا ہے۔ تو یہ گھٹنے بھی دو ہوتے ہیں، پنڈلیاں بھی دو ہیں، پاؤں بھی دو ہیں، رانے بھی دو ہیں، اور پاؤں کندھے بھی دو ہیں، یہ ساری چیزیں دو ہیں، تو ان کے لیے ان کو مؤنث شمار کیا جاتا ہے، ان کے لیے ھذہ مؤنث والا اسم اشارہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی کچھ اس سبق میں اور کچھ پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو پہلے آپ یاد کریں گے تو پھر یہ مشق حل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں۔ ھذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے، اسمھا سعیدۃ، اس کا نام سعیدہ ہے، وھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے، یعنی جس کا نام پہلے آیا ہے اس کی طرف ہم ہا ضمیر مؤنث والی منسوب کر رہے ہیں، وہ عورت ہے۔ ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے، تو یہ بھی اسی عورت کا قلم ہے، تو ہا ضمیر ہم اس کے لیے بولیں گے۔ ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے، ھذا بیتھا، یہ اس کا گھر ہے، وتلک مدرستھا، اور وہ اس کا مدرسہ ہے۔ تو ھذا قریب کے لیے ہے، تلک دور کے لیے ہے، تو ہم وہ بولیں گے اس کے لیے۔ ھذہ امھا، یہ اس کی ماں ہیں، وذاک، اور وہ ابوھا، اس کے والد ہیں، اس کے باپ ہیں۔ تو یہ قریب کے لیے ھذہ ہے اور دور کے لیے ذاک۔ ھذہ اختھا، یہ اس کی بہن ہے، وھذا اخوھا، اور یہ اس کا بھائی ہے۔ تو اس میں جس کا نام پہلے آیا تھا سعیدہ، اسی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ مؤنث ہے، غائب ہے، تو اس کے لیے ہا ضمیر سب جملوں میں استعمال کی گئی ہے۔ تیسرا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ جو جملے ہیں اردو میں ان کا آپ عربی میں ترجمہ کریں گے
یہ میرا بھائی ہے، تو بھائی مذکر ہے اور یہ قریب ہے تو اس کے لیے ہم ھذا اس میں اشارہ بولیں گے۔ بھائی کو اخن کہتے ہیں، جیسے یہ آپ نے پڑھا ہے اخن بھائی، اور میرا اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے یا ضمیر ہوتی ہے تو ہم بولیں گے ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ وہ طالب علم ہے، ذاک طالب، تو یہ چونکہ دور کا اس میں لفظ آ گیا ہے تو اس کو ہم ذاک بولیں گے کہ وہ طالب علم ہے۔ تمہارا بھائی کہاں ہے، تو کہاں کے لیے این بولا جاتا ہے، اور بھائی اخن اور تمہارا کاف ضمیر مخاطب کے لیے بولی جاتی ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جملہ بنے گا این اخوکا، تو سامنے ایک بندہ ہے تو بندہ اس کو کہے گا این اخوکا، سامنے اگر زیادہ بندی ہوں تو این اخوکم جمع کے لیے استعمال ہوگا کہ تم سب کا بھائی کہاں ہے۔ اس کا کمرہ کہاں ہے، تو کمرے کو غرفہ کہتے ہیں، این کہاں، اور اس کا تو بھائی مذکر ہے غائب ہے تو اس کے لیے ہم ہو ضمیر غرفہ کے ساتھ لگائیں گے، این غرفتہ، اس کا کمرہ کہاں ہے۔ تمہارا اسکول کہاں ہے، اسکول کو مدرسہ کہا جاتا ہے، اور تمہارا سامنے مخاطب سے بندہ پوچھ رہا ہے تو اس کے لیے کاف ضمیر استعمال ہوگی، این مدرستک۔ تمہارے استاد کون ہیں، من استادک، جب کسی بندے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کون، تو من اس کے بارے میں بولا جائے گا۔ ان کا گھر کہاں ہے، این بیتہ، تو وہ استاذ مذکر ہیں اور غائب ہیں تو ہم ہو ضمیر ان کی طرف منسوب کریں گے، این بیتہ، یہ میرا ساتھی ہے، ھذا زمیلی، زمیل دوست ساتھی کو کہتے ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، یہ قریب ہے، ھذا زمیلی میرا ساتھی ہے، یہ اس کی کتاب ہے، ھذا کتابہ، وہ مذکر ہے غائب ہے تو اس کی طرف ہم ہو ضمیر منسوب کریں گے۔ یہ اس کی کاپی ہے، ھذہ کراستہ، یہ اس کی کاپی ہے، تو وہ مذکر ہے غائب ہے تو کراستہ، ہو ضمیر ہم اس کی طرف منسوب کریں گے۔ اور کتاب چونکہ مذکر ہے تو اس کے لیے ہم نے اس میں اشارہ ھذا مذکر بولا ہے، اور کاپی کراستہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم ھذہ کراستہ، اس طرح مؤنث والا اس میں اشارہ بولیں گے۔ تو یہاں یہ مشق ساری آپ کے سامنے حل کر دی ہے، لیکن آپ اس سے ہٹ کر اس کو اصل جو کتاب ہے وہاں پر دیکھ کر خود پہلے اس کو حل کریں، خود آپ ان عربی والے جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں، اردو والوں کا عربی میں ترجمہ کریں، جن کے ساتھ ضمیر لگانی ہے ان کے ساتھ ضمیر لگا کر خود آپ اس ساری مشق کو پہلے حل کریں، الفاظ معنی کو یاد کریں، اور یہ جو سبق ہے اس کے بھی عبارت کو ترجمے کو آپ یاد کریں۔